خواجہ محمد آصف کو اس صاحب اقتدار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ان کی گرفتاری کے لیے بار بار فریاد کی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب اقتدار تو گرفتاری کے لیے حکم دیتا ہے، فریاد تو مظلوم لوگ کرتے ہیں، تو پھر میں نے فریاد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں کہ ہر صاحب اقتدار با اختیار نہیں ہوتا۔ اقتدار اور اختیار میں فرق سامنے آ جائے تو کٹ پتلی کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ خواجہ محمد آصف کو ہمارے صاحب اقتدار 2 سال پہلے گرفتار کروانا چاہتے تھے۔ صاحب اقتدار کے دل میں مچلتی یہ خواہش ان کا حکم بن کر نیب کے پاس پہنچی تو متعلقہ حکام نے خواجہ آصف کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی۔ خواجہ صاحب کے معاملے میں نیب بہت محتاط تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں بھی خواجہ محمد آصف کو آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ خواجہ صاحب کو لمبے عرصے تک اٹک قلعے میں قید رکھا گیا۔ نیب حکام کبھی ان سے سوٹ اور ٹائیوں کی انکوائری کرتے، کبھی گھر میں لگی ٹائلوں کے متعلق پوچھتے۔ اخبارات میں خواجہ صاحب کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں شائع کرائی گئی۔ نیب کے سربراہ ایک حاضر سروس فوجی افسر لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد تھے۔ انہوں نے خواجہ محمد آصف کے خلاف تحقیقات کی خود نگرانی کی، لیکن جب کچھ نہ ملا تو انہوں نے خواجہ صاحب سے معذرت کی۔ خواجہ آصف کئی سیاسی مخالفین کو یہ معذرت بھول چکی، لیکن نیب کو یہ معذرت یاد تھی، لہٰذا خواجہ صاحب کو انکوائری کے لیے کئی مرتبہ بلایا گیا، لیکن انہیں گرفتار کرنے سے گریز کیا گیا۔ صاحب اقتدار خواجہ صاحب کو ہر صورت میں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے اس خواہش کو کابینہ کے اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنا کر میٹنگ منٹس FIA کے سربراہ بشیر میمن کو بھجوائے۔ ان سے کہا گیا کہ خواجہ محمد آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے طور پر ایک غیر ملکی کمپنی کا اقامہ رکھا۔ بشیر میمن نے غداری کا مقدمہ بنانے سے گریز کیا تو صاحب اقتدار کی خواہش نے حکم کی بجائے فریاد کا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور پھر صاحب اقتدار کے کچھ مشیروں اور معاونین نے محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے ذریعے خواجہ محمد آصف سویت مسلم لیگ نون کے 50 سے زیادہ ارکان قومی اسمبلی کے خلاف انکوائریاں شروع کرا دیں۔ انہی دنوں خواجہ صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کے خلاف تمام انکوائریاں بند ہو جائیں گی۔ خواجہ صاحب نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس گزرتے سال کے اکتوبر میں گجرانوالہ میں PDM کے پہلے جلسے کے بعد صاحب اقتدار نے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت مبینہ طور پر کہا کہ خواجہ آصف گرفتار نہیں ہو رہا تو اسے کہیں پینٹی لگوا دو یا اس کے چہرے پر سیاہی پھینک دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خواجہ صاحب نے خود میڈیا کو بتائیں، اور تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے ان باتوں کی تردید بھی کر دی۔ کچھ عرصے سے نیب نے خواجہ محمد آصف کو دوبارہ بلانا شروع کر دیا تھا۔ خواجہ آصف کو یقین ہو چلا تھا کہ انہیں کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ کچھ دن پہلے بہت طویل عرصے کے بعد ان سے ایک لمبی نشست ہوئی، جس میں پرویز رشید، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھی، اور خواجہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ صاحب اقتدار کی طرف سے میری گرفتاری کی خواہش اب ایک فریاد بن چکی ہے، لہٰذا اس مظلوم صاحب اقتدار کی فریاد پر مجھے کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ صاحب کو نیب نے جب بھی بلایا وہ اپنا ضروری سامان اٹیچی کیس میں بند کر کے ساتھ لے جاتے تھے، تاکہ اگر نیب انہیں گرفتار کر لے تو گھر والوں کو ضروری سامان بھجوانے کی تکلیف نہ کرنا پڑے۔ کچھ دنوں سے خواجہ صاحب صبح سے شام تک سوٹ پہنے رکھتے تھے تاکہ گرفتاری اچھے کپڑے میں ہو، اور صاحب اقتدار ان کی گرفتاری کی تصویر دیکھ کر اپنے بال نوچنے لگے۔ منگل کی شب خواجہ آصف کو اسلام آباد میں احسن اقبال کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا تو وہاں کافی TV کیمرے موجود تھے۔ خواجہ صاحب نہ صرف ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھے، بلکہ انہوں نے ماسک کے پیچھے سے خوب مسکرا کر گرفتاری دی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے نیب والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے صاحب اقتدار نے خواجہ محمد آصف کو گرفتار کرانے کے لیے اتنے جتن کیوں کیے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے 2012 میں یہ الزام لگایا تھا کہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے نام پر اکٹھے کیے گئے فنڈز کی ایک بڑی رقم جوئے میں ہار دی گئی تھی، اور یہیں سے خواجہ صاحب کا تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی اختلاف ذاتی دشمنی میں بدل گیا۔ میری خبر کچھ مختلف ہے۔ خواجہ محمد آصف کچھ عرصے سے بار بار ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے تھے، جس کا مقصد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں بلکہ اداروں کے درمیان ڈائیلاگ شروع کرانا تھا۔ ایک دفعہ سینیٹر اور 6 دفعہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے خواجہ محمد آصف وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی رہے۔
چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، لیکن ان کی سیاست نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے۔ ان کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے روابط اور کچھ صاحبان اختیار کے ساتھ تعلقات کو ہمارا صاحب اقتدار ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ صاحب اقتدار کی سیاست صرف اور صرف محاذ آرائی ہے، لہٰذا جو کوئی بھی ڈائلاگ اور مفاہمت کی بات کرتا ہے اسے صاحب اقتدار اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی لیے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا اور اسی لیے خواجہ محمد آصف کو بھی گرفتار کرانے کے لیے اس قدر جتن کیے گئے۔ پچھلے دنوں مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل گرینڈ ڈائلاگ کی تجویز لے کر شہباز شریف سے ملنے جیل گئی تھی۔ خواجہ محمد آصف بھی اپنی پارٹی قیادت کی متعین کردہ حدود و قیود کے اندر رہ کر اپنے ایک دوست کے ذریعے ایسی کوششوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، لیکن ان کی گرفتاری صاحب اقتدار کی طرف سے محمد علی درانی اور انہیں شہباز شریف کے پاس بھجوانے والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ جو بھی ڈائلاگ کی بات کرے گا وہ سلاخوں کے پیچھے جائے گا، خواہ اس کے لیے فریاد ہی کرنی پڑے۔ خواجہ محمد آصف کو اس صاحب اقتدار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے انہیں گرفتار کرا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں صاحب اختیار بھی ہوں۔ صاحب اقتدار جب صاحب اختیار بننے کے لیے آئین اور قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے۔ خواجہ محمد آصف کی گرفتاری بھی ایک ایسی ہی غلطی ہے۔ اس گرفتاری سے خواجہ صاحب کے بارے میں ان تمام افواہوں کا خاتمہ ہو گیا جو ان کے کچھ اپنے ہی ساتھیوں نے پھیلائی تھی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع کے لیے جب مسلم لیگ نون نے قانون سازی کی حمایت کی تو یہ حمایت نواز شریف کی بجائے خواجہ صاحب کے کھاتے میں ڈال کر انہیں مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ وزراء جو کل شام یہ ڈھول بجا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اسمبلی سے استعفے نہیں دے گی اور پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، ان تمام وزراء کے بیانات اس وقت پس منظر میں چلے گئے جب خواجہ صاحب کی گرفتاری کی خبر آئی۔ اس گرفتاری نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سخت پریشان بیٹھا ہے، کیونکہ اسے اصل خطرہ استعفوں سے نہیں اسلام آباد کی طرف متوقع لانگ مارچے ہے۔ خواجہ صاحب کو اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلے بھی نیب کی گرفتاری کے بعد ایک صاحب اقتدار نے ان سے معذرت کی تھی، اس گرفتاری کے بعد بھی ایک معذرت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ خواجہ صاحب مبارک ہو۔